اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی ذات میں صفات میں عبادت کے ذریعے کسی کو شریک کیا، اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں ہم کسی کو شریک کریں، اور شریک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا اور کسی کو وہ تمام اعمال و صفات جو اللہ سے متعلق ہے وہ کسی اور کے لیے ہم مانیں، یہ شرک ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی ذات میں صفات میں عبادت کے ذریعے کسی کو شریک کیا، اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور ایک گناہ صغیرہ ہیں جو معاف ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لینا چاہیے، کوئی نیکی کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم راستے پر چلتے ہیں، ماؤں اور بہنوں کو پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ پردہ نہیں کرتے، لیکن جو مسلمان خواتین ہیں وہ بھی پردہ نہیں کرتی۔ ہم راستہ چلتے ہیں، ہماری نظر غیر محرم خواتین پر پڑ جاتی ہے، جو نظر پڑ گئی، دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا، ہم نے دیکھا نظر پڑ گئی، یہ معاف ہے۔ لیکن دیکھنے کے بعد نظر روکے رکھنا یا دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ دیکھنا یہ گناہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے گناہ ہو گیا، فرمایا کہ آدمی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرے یا فوراً کوئی نیکی کرے، آدمی استغفار پڑھ لے، آدمی کوئی نیکی کر لے، اللہ کا ذکر کر لے۔ تو گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ آدمی سے ہوا ہے اس کے بعد کوئی نیکی کر لی جائے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن سارے گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا سے جاتے ہوئے شرک کے ساتھ چلا گیا اس کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو جو خصوصیات عطا کیے وہ ہم سے اس معاملے میں ممتاز ہیں، توحید کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ نے عربوں کو یہ مزاج نہیں دیا، ان کی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ توحید کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اسلام کے مرکز کے طور پر چنا۔
اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لوگوں کو اپنے نبی کی معیت، رفاقت اور ساتھ کے لیے چنا، کوئی خصوصیت رہی ہوگی۔ غور کرنے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ میں بھی عربوں میں سے ہوں، اور اس خطے کے رہنے والوں کی اللہ کے نزدیک کچھ اہمیت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو چنا۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کاموں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ عبادت ہے، اور اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے، دعا سے خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا بند کر دیتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ اگر خوش ہوتا ہے بندوں سے تو عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے۔ اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج اور تابع سمجھتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں اس کا تابع دار بن کر رہوں، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا رہوں۔ اللہ کو بندگی بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے در کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے، اور اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور معاملات میں سب سے پہلے قتل کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے معاملات میں اگر کسی کو قتل کیا ہے یا کسی نے خود اپنی جان لے لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے معاملات میں یہ مقدمات پیش ہوں گے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگرچہ دیگر آیات اور روایات کے پیش نظر علماء نے ہمیشہ سے مراد ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہنا مراد لیا ہے، کہ قاتل ایک لمبے زمانے تک جہنم میں رہے گا، خودکشی کرنے والا ایک لمبے زمانے تک جہنم میں رہے گا۔ ایمان ہے تو سزا بھگتنے کے بعد اللہ جہنم سے نجات دے دیں گے، جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔